آداب۔ لکھنؤ ڈائری میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اودھ کے آخری فرمانرواں بادشاہ واجد علی شاہ کی تاریخ پیش کر رہا ہوں، جو کہ بہت سی قسطوں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ اس قسط میں بادشاہ واجد علی شاہ کی فوجی مصروفیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ امجد علی شاہ کے انتقال کے بعد اودھ کے 11ویں حکمران اور 5ویں اور آخری بادشاہ ان کے بیٹے نواب واجد علی شاہ ہوئے، جن کا دور حکومت 1847 سے 1856 تک ہے۔ حکومت ملتے ہی بادشاہ واجد علی شاہ نے سب سے پہلے شاہی فوج کو منظم کرنا شروع کیا اور انہیں مختلف رسالوں میں تقسیم کیا۔ تمام فوجی قواعد خود مرتب کیے، فوجوں کی پریڈ کی نگرانی خود اپنے ذمے لی۔ فوجی رسالوں کے نام باقا، ترچھا، گھنگور، اختری، نادری وغیرہ رکھے، جن کی فوجی پوشاک بھی مختلف رنگوں کی بنائی گئی تھی۔ سواروں کے دستے الگ تیار کیے گئے۔ ہر روز بادشاہ سلامت بنفس نفیس میدان میں جا کر پریڈ کا معائنہ کرتے تھے۔ رسالوں کو قواعد کے علاوہ نیزہ بازی، شمشیر زنی اور بندوق چلانے کی مشق کرواتے تھے اور گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہتے تھے۔ فوجیوں کی محنت سے خوش ہو کر ان کو انعام اور خطابات سے بھی نوازا جاتا تھا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ کوئی بھی فوجی یا فوجی افسر پریڈ میں دیر سے پہنچے تو اس سے جرمانہ لیا جائے۔ اگر خود بادشاہ کو دیر ہو جائے تو ان سے بھی جرمانہ وصول کیا جائے۔ اس طرح جرمانے میں وصول کی گئی رقم فوجیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ بادشاہ نے محمدی نام سے ایک دستہ تیار کیا تھا، جس کے پاس ہلکے قسم کی توپیں تھیں، جو کہ بندوق کی شکل میں مگر بندوق سے کچھ لمبی اور کچھ زیادہ وزنی تھیں، جن کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا لے جا سکتا تھا۔ اسی طرح ایک فوجی دستہ زنگیان کے نام سے بھی تھا، جس میں شیدی قوم کے افراد تھے۔ یہاں بتاتا چلوں کہ شیدی حبشیوں یعنی نیگروز کو کہا جاتا تھا۔ ان کی آبادی بہو بیگم کے زمانے سے لکھنؤ کے محلہ رسی وٹان میں آباد تھی۔ اس کے علاوہ ذوالفقار حیدری، ذوالفقار صفدری، ناصری، جعفری، عباسی، صف شکن، سکندری، گلابی پلٹن، جہان شاہی پلٹن کے نام سے بھی فوجی دستے تھے۔ بادشاہ کے لشکر میں توپ خانہ بھی تھا، جس کا نام توپ خانہ خسروی، توپ خانہ سلیمانی، توپ خانہ کلا، توپ خانہ بالک گنج، توپ خانہ عنایتی وغیرہ تھے، جو کہ شہر کے مختلف علاقوں میں تعینات تھے۔ بادشاہ واجد علی شاہ کی فوجی سرگرمیوں کے بارے میں کتب تواریخ میں ملتا ہے کہ جب امجد علی شاہ کا انتقال ہوا اور واجد علی شاہ جانشین ہوئے، فوج کی تنظیم میں مصروف ہو گئے۔ حکم جاری ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد 5 بجے لکھنؤ کی تمام فوجی دستوں کو روزانہ پریڈ کرنا ہوگی۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ جنرل کی وردی میں فوج کو روزانہ 4-5 گھنٹے مشق کراتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکم صادر کیا تھا کہ سلطنت کے ضروری کاموں کے علاوہ پریڈ میں غیر حاضری ہونے والے سے 2000 روپے جرمانہ وصولا جائے گا۔ یہ حکم خود بادشاہ پہ بھی لاگو ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے عورتوں کی بھی ایک زنانی پلٹن بنائی تھی۔ دنیا میں کسی بھی ملک یا حکومت کی یہ پہلی زنانی فوج تھی۔ غدر کے زمانے میں عورتوں کی اس پلٹن نے بیگم حضرت محل کے ساتھ جنگ آزادی میں حصہ بھی لیا۔ بادشاہ کی فوجی مصروفیات سے بدگمان ہو کر انگریز ریزیڈنٹ نے بادشاہ سے فوج کو منظم کرنے کا سبب معلوم کیا۔ جواب ملنے پہ ریزیڈنٹ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کو ملک کے تحفظ کے لیے اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی خدمت کے لیے انگریزی فوج ہر وقت تیار ہے۔ مگر بادشاہ نے ریزیڈنٹ کی اس تجویز پر دھیان نہیں دیا اور اپنے کام میں لگے رہے۔ بادشاہ کی فوجی سرگرمیوں کو دیکھ کر ریزیڈنٹ نے بادشاہ کو روکنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں کمپنی کے سیکریٹری برائے امور خارجہ نے ریزیڈنٹ کو ہدایت دی کہ وہ بادشاہ کو سمجھائے کہ فوج پر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ خزانہ شاہی پر اثر انداز ہوگا اور جلد ہی خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گورنر جنرل نے بادشاہ کو خط لکھا کہ اودھ میں اتنی بڑی فوج رکھنا 1801 کے معاہدے کے خلاف ہے۔ اس معاہدے کے مطابق صرف 4 بٹالین پیدل، 1 بٹالین نجیب اور میواتی، 300 توپچی، 4000 سوار اور 40,000 دیگر پیدل سپاہ رکھ سکتے ہیں۔ مگر بادشاہ نے گورنر جنرل کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ بادشاہ واجد علی شاہ بھی 400 فوجیوں کا ایک مخصوص دستہ نواب وزیر علی خان کی طرز پر تیار کرنے کا انتظام کر رہے تھے۔ جب اس کی خبر ریزیڈنٹ کو ہوئی تو اس نے ایک خط بادشاہ کو لکھا، جس میں سخت لہجے میں کہا گیا تھا کہ مجھے آپ سے باتاکید کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنی فوج میں اضافہ کرنے کا خیال ترک کر دیجیے، اس سے آپ کے لیے دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک طرف انگریز بادشاہ کی فوجی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے درپے تھے،
تو دوسری طرف سرکش تعلقے دار اور زمیندار جو کہ انگریزوں کے وفاداری کا دم بھر رہے تھے بے قابو ہونے لگے تھے۔ مالگزاری کے باقیدار کمپنی سرکار کی پناہ میں چلے گئے تھے، انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ انگریزوں کی پشت پناہی کی وجہ سے حکومت کے خلاف سرکشی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ جو انگریز فوج اودھ میں حفاظت کے نام پر تعینات تھی وہ ریزیڈنٹ کی تابع تھی۔ تمام بڑے زمینداروں اور راجاؤں کی علاقائی فوج اور قلعے بھی تھے جن کے ذریعے سے وہ مالگزاری وصولتے تھے اور مرکز کو دیتے تھے۔ کبھی کبھی آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ بادشاہ کی فوجی سرگرمیوں کو بند کروانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اودھ میں لاقانونیت پھیل جائے، حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں تاکہ مجبور ہو کر حکومت خود ہی انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور انگریز بد انتظامی کا الزام لگا کر حکومت پر قبضہ کر لیں، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ اس لیے انگریزوں نے ملک کے اندر اور بادشاہ کے درباریوں میں اور ان کی نجی زندگی میں سازشوں کا ایسا جال بچھایا کہ بادشاہ چاہ کر بھی اس جال سے باہر نہ نکل پائے۔ انگریزوں کی مدد بادشاہ کے درباریوں نے بھی خوب کی۔ پریزیڈنٹ کرنل ریچمنڈ نے شاہی حکیم کو اپنی طرف ملا لیا۔ انگریزوں نے شاہی حکیم کی معرفت بادشاہ واجد علی شاہ کی والدہ ملکہ کشور کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ بادشاہ کا اس طرح کھلے میدان میں دھوپ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کھڑے رہنا ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جلد ہی وہ ایک لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شاہی حکیم کے بھڑکانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ واجد علی شاہ کو ملکہ کشور نے قسم دے کر روک دیا۔ اس طرح انگریز اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ فوجی مصروفیات بند ہو جانے کی وجہ سے ان کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا، اس لیے انہوں نے حکومتی کاموں کو اپنے وزیروں کے حوالے کر کے خود کو شاعری، موسیقی اور رقص کی محفلوں میں مشغول کر لیا۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نواب واجد علی شاہ کے سلسلے کی دوسری قسط جلدی پیش کی جائے گی جس میں بادشاہ کی دینی خدمات کا ذکر پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔